اور بچہ آگے بڑھا. اب یہ جہاں 10 سال کی عمر میں آیا تو اس جسمانی کچھ تبدیلیاں اس کے اندر شروع ہوتی ہیں، اور وہ جسمانی تبدیلیاں جسم سے پہلے دماغ میں شروع ہوتی ہیں. اس کو سمجھیے اس کو. اور بچے، بچیاں، نوجوان لڑکے، لڑکیاں، وہ بھی دھیان سے سنیں. یہاں تک کہ یہ بچہ جب 10، 11، 12 سال کا ہو جاتا ہے تو ایک نئی قسم کی خواہشات اور کچھ خیالات سوتے جاگتے میں اس کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ انتہائی کروشل عمر ہے، انتہائی خطرناک اسٹیج ہوتا ہے کسی کی زندگی کا. عام طور سے ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں ذرا کھل کر، چونکہ ان موضوعات پر کھل کر بات نہ کرنے سے بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے. ہر گھر میں گندگیاں ہیں، لیکن شاید ہی کوئی دینی مجلسوں میں ان موضوعات پر کھل کر بات کرتا ہے. سب اس کو چٹائی کے نیچے ان موضوعات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے انگریزی کے محاورے میں انڈر دا کارپیٹ کہتے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیں کھل کر ان موضوعات پر ایڈریس کرنا ہوگا. ماں کو اپنی بیٹیوں سے ان موضوعات پر کھل کر بات کرنی ہوگی، اور باپ کو اپنے بچوں سے ان موضوعات پر کھل کر بات کرنی ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ بچہ ان خواہشات جو اس کے اندر انگڑائیاں لیتی ہیں، جو تبدیلیاں اس کے جسم میں آنی شروع ہوتی ہیں، جو تبدیلیاں اس کے خیالات میں آنی شروع ہوتی ہیں، وہ شروع میں تو کسی سے نہیں بتاتا، اور بچہ بھی پریشان اور حیران ہوتا ہے، بچی بھی پریشان اور حیران ہوتی ہے. اس کے بعد وہ گفتگو اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے کسی دوست سے، اپنی کسی سہیلی سے. اور یہاں سے اکثر و بیشتر تباہی اور بربادی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اکثر و بیشتر، اور اگلے جملے کو بہت غور سے سنیے گا، اکثر و بیشتر اسی عمر میں بچے اور بچیاں اپنے قریبی رشتہ داروں کی ہوس کا شکار ہوتے ہیں. اور بہت حیرت کی بات ہے کہ جو اس کا باپ ہے وہ بھی اپنے بچپن میں اسی طرح کے تجربوں سے گزر چکا ہے، لیکن جب وہ خود باپ بنتا ہے تو وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ میں کن تجربوں سے گزرا اور کون سی غلطیاں میں نے اپنے بچپن میں کی تھیں، نوجوانی میں کی تھیں. میرا بچہ پاک محفوظ رہے، اس کی فکر کرنے والے بہت کم باپ ہیں. اور ماں، اور میں پھر دہراتا ہوں کہ آج میں بہت ہی کھل کر بات کروں گا، اور اب میں اکثر ان موضوعات پر کھل کر بات کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. ماں بھی بھول جاتی ہے. جبکہ اس دور میں
اگر یہ کہا جائے کہ 80% 90% مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچپن میں کچھ تلخ تجربوں سے گزر چکی ہوتی ہیں، انہیں کسی نے غلط ارادے سے چھوا ہوتا ہے، چاہے وہ ان کا کزن ہو، چاہے وہ ان کا سگا بڑا بھائی ہو، چاہے وہ ان کے گھر کا ڈرائیور ہو، چاہے وہ ان کے گھر کا باورچی ہو، لیکن ماں بالکل بھول جاتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ میری بچی کے ساتھ نہ ہو۔ وہ پھر وہی تماشا شروع کرتی ہے کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی کیا مسئلہ ہے، ابھی تو ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے۔ اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں اگر کسی بڑے مقصد کے لیے ایک بچے کے اندر ایک جذبہ عمل پھونک دیا گیا، کوئی بڑا نصب العین، کوئی بہت بڑا مقصد، کوئی مقدس مشن، تو بچے کا دل و دماغ پری آکوپائیڈ ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سے جو اس کے دماغ میں تمناؤں کی جگہ ہے۔ دماغ دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہے، دماغ کے ہر چیز کا ایک مخصوص خانہ ہوتا ہے، وہ آپ کی نانی جان کی الماری کی طرح نہیں ہوتا کہ اس میں ادار بند بھی رکھا ہے، چپل بھی رکھے ہیں، کپڑے بھی رکھے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا والی کتاب بھی رکھی۔ ہر چیز کا الگ خانہ ہے۔ اگر کسی بچے کے، کسی انسان کے دماغ کی خواہشات، تمناؤں، منصوبوں، شوق والے خانے میں اگر بھر دیا گیا اللہ کی محبت کا خانہ، اللہ کے دین کا غلبہ، دنیا کے غریب انسانوں کی خدمت کا شوق، دنیا میں صالح انقلاب لانے کی تمنا، ظلم اور شرک پر مبنی تمام جابرانہ نظاموں سے انسانیت کو چھٹکارا دلانے کا شوق، یہ 10-11 سال کے بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دماغ میں یہ کے خانے میں یہ شوق آ گئے تو کسی واہیات اور گندے اور پس قسم کے شوق کی طرف انشاءاللہ یہ بچہ نہیں جائے گا۔ لیکن کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں؟ علماء میں نظر نہیں آتے تو میں عوام سے کیا شکوہ کروں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بچوں کے اندر شوق دعوت و جہاد، شوق اقامت دین، شوق اقامت عدل، شوق اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام، انسانیت کی خدمت، شرک اور ظلم کے خاتمے کا شوق، یہ بچپن میں دماغ میں آرام سے داخل کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ اور کوئی شوق اس کے دل میں جائے۔ عربی شاعر کا مشہور شعر ہے، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا، فصادف قلبا خالیا فتمکنا، کہ میرے دل میں اس کی محبت آئی اس سے پہلے کہ میں محبت کا مطلب بھی سمجھتا۔ اور پھر ہوا کیا؟ فصادف قلبا خالیا فتمکنا، کہ پھر یہ ہوا کہ اس محبوب کی محبت جب گئی تو دل خالی تھا، بس وہ اس میں جا کر اس نے جگہ کو پُر کر لیا، فتمکنا، اب کسی اور کی محبت کے داخلے کی جگہ ہی نہیں رہی۔ سلام ہو ان ماؤں پر، اور جن میں سے اب رخصت ہو چکی، شاید کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ماں ہو، میں ہزاروں میں بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں،
لاکھوں میں کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، شاید کروڑوں میں کوئی ایک آدمی ہو جو جب بچے کو دودھ پلاتی تھی، جب بچہ 1 سال کا 6 مہینے کا ہوتا تھا، تو اس وقت وہ دودھ پلانے کے ساتھ تھپک تھپک کر چپ کے اللہ سے کہتی تھی، اللہ میرے بچے کو محی الدین چشتی بنا دینا، اللہ میرے بچے کو اللہ نظام الدین اولیاء بنا دینا، اللہ میرے بچے کو ابن تیمیہ اور ولی اللہ بنا دینا، اللہ میرے بچے کو صلاح الدین ایوبی اور محمد الفاتح بنا دینا۔ کہاں ہے وہ عورتیں؟ اب تو بہت نیک عورتیں وہ ہیں جو دودھ پلاتے وقت گالیاں نہ بکیں، بہت نیک عورتیں وہ ہیں جو دودھ پلاتے وقت ٹی وی نہ دیکھیں، بہت نیک عورتیں وہ ہیں جو دودھ پلاتے وقت غیبتیں نہ کریں، بہت نیک عورتیں وہ ہیں جو دودھ پلاتے وقت موبائل میں گندی تصویریں نہ دیکھیں۔ کیا انجام ہوگا آپ کے بچوں کا؟ پھر وہ ہوگا کہ آپ 15 20 سال 25 سال کے بعد جب بچے بگڑ جائیں گے، بے قابو ہو جائیں گے، بچیاں اپنی ماؤں پر ہاتھ اٹھانے لگیں گے، بدتمیزی کرنے لگیں گے، لڑکوں سے باتیں کرنے لگیں گے، بوائے فرینڈز ہوں گے ان کے، بہانے سے وہ رات میں دیر سے آئیں گے اور آئیں گی، تب آپ تلاش کریں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی مشورہ دے گا ان کو چلے میں بھیج دو، کوئی مشورہ دے گا کہ ان کو خانقاہ پہنچا دو، کوئی یہ مشورہ دے گا۔ گویا آپ کا کام اپنے بچوں کو بگاڑنا ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو آپ نے کانٹریکٹ دیا ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے بچوں کو وہ سدھاریں۔ جتنے بڑے بڑے علماء ربانیین، محدثین، علماء اکابرین امت کو ملے، یہ سب وہ تھے جن کی ماؤں نے حمل کے زمانے میں بھی، دودھ کے زمانے میں بھی، گود میں رکھنے کے زمانے میں بھی، لوریاں دے دے کر سلانے کے زمانے میں بھی بہت اونچی اونچی تمنائیں ان بچوں کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کی، اور اللہ نے قبول کر لی۔ جب وہ تمنائیں ماں کے دل میں نہیں ہوں گی، باپ کے دل میں نہیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ دینداری یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے کسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھوائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی دینداری ہے۔ نماز بھی چل رہی ہے، زنا بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، گندی گندی تمنائیں بھی چل رہی ہیں، خبیث عادتیں بھی چل رہی ہیں۔